الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. ہمارے سامنے سورہ الماعون تلاوت کی گئی. آج ہم سورہ الماعون کی روشنی میں دین اسلام کا مطالعہ کریں گے اور دین کے اصلی اور حقیقی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. غور طلب بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی جو روح تھی، دین اسلام کا جو ملخص ہے، جو نچوڑ ہے، جو کرکس ہے پورے کے پورے دین کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آیات میں مختصراً بیان کر دیا. اور ہمیں سر کے کان بھی اور دل کے کان بھی کھول کر اس طرف توجہ کرنی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو پورے دین کے خلاصے کے طور پہ ایک چھوٹی سی صورت میں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلا چکا ہے؟ یعنی جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھوٹا کہتا ہے.
دین کے اندر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان بھی دین ہے، رسول پر ایمان بھی دین ہے، قرآن پر ایمان بھی دین ہے، اعمال پر ایمان بھی دین ہے، ایمانیات بھی دین ہے، عملیات بھی دین ہے، سب کچھ دین کا حصہ ہے۔ تو گویا جب دین کو جھٹلانے کی بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے دین کے ہر جزو کو بھی جھٹلانے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اے میرے محبوب کہ جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے، سوال پیدا ہوا کون جھٹلاتا ہے؟ فرمایا 6 کیٹیگریز بتائیں، 6 کیٹیگریز کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ 6 لوگ ہیں، 6 طرح کے لوگ۔ پہلے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم چونکہ ہمارے معاشرے کا یہاں پر ایک استعارہ کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جو اپنے حق سے محروم اور کمزور تصور ہوتا ہے اس کو استعارہ بیان کر کے اللہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ جو اپنے معاشرے کے محروم طبقات کو جھٹلاتا ہے اور ان کی داد رسی نہیں کرتا وہ شخص دین اسلام کو جھٹلا چکا۔ دوسرا فرمایا، دوسرا وہ دین کو جھٹلا چکا جو محتاج اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ یعنی ایک تو ہے نا خود کھانا کھلانا، یہ بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ خود بھی کھلائے اور دوسروں کو ترغیب بھی دے کہ وہ بھی کھلائیں، اور جو یہ ترغیب نہیں دیتا وہ بھی گویا دین کو جھٹلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، نماز کا وقت گزر جائے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نمازیں قضا ہو جائیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نمازوں کے ساتھ گناہ بھی چلتے رہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ساری صورتیں ہیں نمازوں کو جھٹلانے کی، تو گویا وہ نماز کو جھٹلاتا ہے وہ بھی دین کو جھٹلاتا ہے۔ تیسرا بتایا کہ وہ عبادت دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکار ہے، جب لوگوں میں آتا ہے تو نیک متقی بن جاتا ہے، اور جب لوگوں سے ہٹ کے اکیلے میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ یعنی خلوت کا گناہ گار ہے اور جلوت کا متقی ہے، وہ بھی دین کو جھٹلا چکا۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ترین ہے اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس کا شکار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص بھی دین کو جھٹلا چکا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو برتنے کی معمولی سی چیز بھی دوسرے بھائی کو نہیں دیتا استعمال کے لیے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے، آپ تصور سمجھ لیں مختصراً۔ ایک چیز ہوتا ہے حق کے تملیک، رائٹ آف پوزیشن، ایک ہوتا ہے رائٹ آف یوز۔ میرا موبائل ہے وہ میرے پاس رہے گا چونکہ میرا ہے، اور میں ہی استعمال کروں گا چونکہ میرا ہے۔ اسلام اس تصور کی نفی کرتا ہے، اس کو ضرورت کے وقت کوئی بھی چیز جو کسی بھی پوزیشن میں ہے تو ملکیت کے روح سے تو اس کے پاس رہے گی، مگر استعمال جب بھی کوئی مسلمان مومن حدود و قیود میں اس سے کرنا چاہے گا وہ کرے گا۔ اور جو اپنی چیزوں پر سانپ بن کے بیٹھ جائے اور ملکیت بھی اپنی سمجھے اور حق کے استعمال بھی اپنا سمجھے، اللہ فرماتا ہے وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی نہیں دیتے، وہ شخص بھی دین کو جھٹلا چکا۔ تصور یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں اتنا ظرف رکھنا چاہیے کہ وہ بے شک ملکیت میں ہماری ہی ہے اور ہماری ہی رہے گی، ہم ہی مالک رہیں گے، مگر استعمال تمام مومنین اور تمام مسلمان اور تمام انسان اس کا کر سکے۔ تو جو ان 5 چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، یعنی یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو کھانا کھلانے کی، غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، ریاکار ہے، اور آخری بات برتنے کی معمولی سی چیز بھی نہیں دیتا، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ یہ وہ لوگ ہیں یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلا چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی روح کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، 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 میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ،
میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ سب مل کر بلند آواز سے میری توبہ توبہ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں اور میں تو میرا حاکم اور تو میرا حاکم مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم اور تو میرا حاکم جبھی تو آج آنکھوں میں میری اشکوں کی ہے رمجھم اشکوں کی ہے رمجھم کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے میں تو پست بھی ہوں تو حقیر بھی ہوں میں تو پست بھی ہوں میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ عشرہ مغفرت ہے اللہ سے اس عشرے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی ہے اپنے گناہوں کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے اور اللہ بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر دہرائیے تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں بھلا یا برا تمہارا ہوں میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ سب مل کر میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے میرے مولا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے رسول پاک کے صدقے خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے شہ لولاک کے صدقے میرے مالک دعائی ہے تجھے آل پیغمبر کی میرے مالک دعائی ہے تجھے آل پیغمبر کی رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے 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 جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ مولا میری توبہ
सरी अर्ज़ा या सरी अर्ज़ा या सरी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम 18वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। जैसा कि मैं रोज़ ही एक बात कहता हूँ कि अल्लाह की रहमतों का ये महीना अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है और हमें अब ये सोचना चाहिए कि अब हमारे पास दिन कितने कम रह गए इस अशरे के, जो हम अशरे मग़फ़िरत के अंदर दाखिल हो गए हैं। अशरे मग़फ़िरत का आज 8वां दिन है और जहाँ बात मग़फ़िरत की आती है तो वहाँ अपने गुनाहों का ऐलान अल्लाह के सामने करके माफ़ी मांगने का वक्त आता है। और गुनाह छोटा हो या बड़ा, वो गुनाह ही होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे माशरती और समाजी मौजू पर जो कि हम सब के रवैयों से मुताल्लिक़ भी है और हम सब दिन रात उसका शिकार रहते हैं। हमारे बहुत से घरेलू मसाइल भी इसी की वजह से होते हैं। अगर हम थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर लें तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुस्से पर। अल्लाह ताला फरमाता है, ये वो लोग हैं जो फराखी और तंगी दोनों हालतों में खर्च करते हैं और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट अजर सवाब इतना नहीं रखता जितना गुस्से का घूंट अजर सवाब रखता है, क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा के लिए पिया जाता है। तो आज हमारा मौजू यही रहेगा कि जो हम गुस्सा करते हैं और समाज में बड़ी बुराइयां इसकी वजह से पैदा हो जाती हैं और घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अली वक़ार क़ादरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी रहनुमाई के लिए आए हैं। हमारे रसूल साहब रिसर्च स्कॉलर हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते रहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। और हमारे नात ख़ान शफ़ीक अहमद साहब कराची से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमा खान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन शुरू में रही, उसके बाद कराची जाके आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अब शुरू में सबसे पहले ज़रूरी ये होता है किसी भी मौजू को रखने के लिए कि उस मौजू की थोड़ी सी तशरीह हो जाए। मैं हमारे रसूल साहब से दरख्वास्त करूँगा थोड़ा सा इस पर रोशनी डाली कि गुस्सा है क्या, गुस्सा कहते किसे हैं, ताकि उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करें कि कुरान गुस्से के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि गुस्सा दर हकीकत रद्द अमल है, इंसान की नापसंदीदगी का इजहार है। इंसान के सामने कुछ ऐसा होता है कि जो इंसान को पसंद नहीं आता, उसके मजाज के ख़िलाफ़ है, उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ है, तो वो जो उस पर नाराज़गी का इजहार और नापसंदीदगी का इजहार, गोया कि रद्द अमल आप कह सकते हैं कि जो बुनियाद है इसकी कि जो इंसान जिसका इजहार करता है अपने हाथों के ज़रिए से, अपने गुफ्तगू के ज़रिए से, अपने चेहरे के ज़रिए से, अपनी आँखों के ज़रिए से, अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से, वो जो नापसंदीदगी का इजहार है दर हकीकत उसी को ग़ज़ब या उसी को गुस्सा कहा जाता है। जब हम कुरान मजीद को देखते हैं, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम का आगाज़ तो अपनी सिफ़त रहमान और रहीमियत से ही कुरान पाक का आगाज़ करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो हमें एक बात समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सरकशी पसंद नहीं है, अकड़ना पसंद नहीं है, हठ धर्मी जो है ये खुदा को पसंद नहीं है, तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है। जब एक कौम या एक फ़र्द या एक शख्स जब तकब्बुर की राह पर चलता है, जब हठ धर्मी करता है, जब सरकशी करता है, जब अकड़ता है,
تو وہاں پر رب ذوالجلال کا جو غیظ اور غضب ہے وہ جوش میں آتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا انسان یا ایسی قوم کہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے وہ شخص اور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ النساء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ توبہ اللہ پر لازم ہے، اور کس کے لیے؟ یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً پلٹتے ہیں۔ اب یہ جو جہالت ہے یہ در حقیقت وہی بات ہے کہ جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، غصہ، یعنی جذبات سے مغلوب ہو جانا، یہ جہالت ہے۔ یعنی ایک تو ہم استعمال کرتے ہیں نا جی جہالت کو علم کے مقابلے میں، عربی زبان میں جو جہالت ہے یہ حلم کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، بردباری کے مقابلے میں۔ یعنی یہاں پر جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی ایسی غلط بات اپنے منہ سے نکال بیٹھنا، کوئی ایسا عمل کر بیٹھنا، یہ جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انسان یہ مومن جب اس کیفیت سے باہر نکلتا ہے تو پھر فوراً میری بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یعنی اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان اسی کیفیت اور اسی حالت میں رہتا ہے، یعنی کبھی اس میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اس پہ غصے کا بھی غلبہ آ جاتا ہے، کبھی ان دونوں کے درمیان اس کی کیفیت ہوتی، تو انسان ان کیفیات میں زندگی گزارتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہمیشہ غصے میں رہے یا انسان ہمیشہ ہی محبت کی حالت میں اور نرمی کی حالت میں رہے، یہ بھی نہیں رہتا۔ انسان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب دعا فرماتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدل دینے والے، قلب قلوبنا، ہمارے دلوں کو بھی بدل دے۔ انسان کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، آپ سمجھ لیجئے دست قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہی انسان کا دل ہوتا ہے، ادھر پھیرتا ہے ادھر پھیرتا ہے، اسی کیفیت میں انسان رہتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہمارے ہاں ایک موجود ہوتی ہے کہ جی جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے گناہ نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے، اب وہ فرشتہ بن جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ارادہ تو ہونا ہی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی انسان مغلوب بھی ہو جاتا ہے اپنے جذبات سے۔ لیکن مومن کی اور اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مغلوب ہوتا ہے اور جب اس کو ہوش آتی ہے، اپنے غصے سے باہر نکلتا ہے تو فوراً رب کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر اس سے کسی سے زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو یعنی یہ حالت جس انسان پر رہتی ہے تو وہ اللہ پاک اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کو ہمیشہ تکبر میں اور ہمیشہ سرکشی میں رہنا، ہٹ درمی میں رہنا، اکڑ کے رہنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کی تذلیل کرنا، خدا کے حکم کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ جو انسان ہے یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔